السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں سعودی عرب کے ایسٹرن ایریا میں ایک صوبہ الحاسا میں۔ یہاں کی بہت زیادہ تاریخی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس علاقے کا نام جو ہے وہ بحرین تھا۔ جو موجودہ بحرین ہے وہ اس کے ایک جزائر میں شامل ہے۔ اسی طرح قطر اور موجودہ بحرین اور قطیف تک کے علاقے، یہ ایک سلطنت تھی، اس کا نام بحرین تھا۔ یہاں پہ جو الحاسا کا شہر حفوف، اس کا نام حجر تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 ہجری میں یہاں کے لوگ بنو عبد قیس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، 13-14 کے لوگ قافلہ تھا، لوگ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان میں ایک آدمی کا نام عبداللہ ابن عوف الاشج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ سواریوں کے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھے، وہاں سے انہوں نے اپنے کپڑے چینج کیے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت دور اندیش اور بردبار ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے پہنچنے سے پہلے مدینہ میں لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو مشرق کے بہترین لوگ ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی اونٹریوں کو تھکایا اور اس کے علاوہ توشے ختم کیے، اے اللہ عبد قیس کو بخش دے۔ اسی طرح یہ دوسرا قافلہ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس میں جو ہے وہ جارود بن علا عبدی جو ہے وہ نصرانی بھی موجود تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا اور وہ اسلام میں بہت اچھے رہے۔ اسی طرح ایک بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ جو بحرین ہے، اس کا دارالحکومت دارین تھا، جو کہ دہران خبر کے ساتھ ایک شہر، دمام کے ساتھ ایک شہر دہران کے قریب جو ہے وہ واقع ہے، اور دارین کا اصل نام تاروت تھا اس وقت، وہ اس کا دارالحکومت تھا۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ بحرین، قطر، حفوف، الحاسا، یہ سارے علاقے اس بحرین کے حکومت کے انڈر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 ہجری میں مختلف وفود بھیجے، قاصد بھیجے مختلف امراء اور حکماء پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ بھیجا۔ اسی طرح سے شاہ عمان، شاہ حبشہ، شاہ یمامہ، شاہ بحرین اور شاہ مصر، ایک ان میں سے شاہ عمان، شاہ حبشہ اور شاہ بحرین منظر بن ساوا، اس نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کا سب سے بڑا مال جو ہے وہ ذخیرہ جو ہے وہ مدینہ پہنچا۔ اسی طرح سے بعد میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کا والی مقرر کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو دوبارہ ہٹا کے حضرت علا بن حضرمی کو لگا دیا گیا، لوگوں کی سفارش پر اور خواہش پر، اور وہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہیں پہ فوت ہوئے۔ اسی طرح سے یہ جو مسجد ہے، جو یہاں پہ یہ مسجد ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ وہ مسجد ہے کہ جب 7 ہجری میں منظر بن ساوا حاکم اسلام قبول کیا، اور 5 ہجری میں 13-14 جو ہے وہ آدمی جو وفد ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی۔ اس کے متعلق بخاری شریف اور سنن ابن ابی داؤد میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو مسجد نبوی کے بعد دوسری ایسی مسجد ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پہ جمعے کا آغاز ہوا 7 ہجری میں۔ اس کے بورڈ کے اوپر بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ مسجد جو ہے یہ ابھی اسی اصل حالت میں تو موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے بعد میں اس کو تھوڑا بہت مینٹین کیا گیا، لیکن جگہ یہی ہے، اور یہیں پہ بنو عبد قیس کے جو لوگ ہیں وہ یہیں پر جو ہیں وہ موجود تھے، آباد تھے، اور یہ اس بستی میں وہ موجود ہے۔ اس کو جواسا کی بستی کہا جاتا ہے، اور یہ حفوف سے 20 کلومیٹر شمال مشرق میں یہ جگہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک جو ہے وہ میلہ لگتا تھا، اس جگہ کا نام مشرق تھا۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہ دوسری مسجد ہے جہاں پہ خطبہ جمعہ ہوا، اور 7 ہجری سے باقاعدہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوا، اور بنو عبد قیس جو ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے یہ مسجد کو بنایا اور یہاں پہ جو ہے وہ جمعہ شروع کیا۔ اسی طرح ساتھ گرد گرد جو علاقے ہیں یہاں پہ اسلام پھیلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزیں، جب ان کا وفد 5 ہجری میں آیا تو ان کو 4 چیزیں بتائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اس پہ قائم رہنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اس وقت تک ابھی حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوا تھا، تو اس لیے حج کا نہیں کہا گیا، لیکن یہ بھی بات کی کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا۔ تو یہ ہے جی دوسری مسجد جہاں پہ جمعہ ہوا۔ بنو عبد قیس نے بھی اسلام قبول کیا، حاکم نے بھی اسلام قبول کیا، تو یہاں پہ جو ہے وہ مسجد تعمیر کی گئی اور یہاں پہ جمعہ پڑھایا گیا۔ منظر بن ساوا کے بعد منظر بن نعمان
اس نے بغاوت کی یہاں پہ، تو پھر بعد میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ علاء بن حضرمی کو بھیجا کہ تاکہ مرتدین کا جب خاتمہ کیا گیا تو ان کو بھیجا گیا، اور وہ تاکہ وہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کو دوبارہ دین کی طرف اور اسلام کی طرف لا سکیں۔ یہاں پہ قریب جو ہے وہ جواسہ پارک ہے، اور یہاں پہ یہ جو الحاصہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا نخلستان اویسس ہے، جو کہ ریگستان کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر ایک سرسبز جگہ ہے جہاں پہ کھجور کے بہت سارے باغات موجود ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ یہ انٹرنس مسجد جواسہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، اور یہ بھی اس کے کچھ ہسٹری باہر بھی بورڈ لگا ہے، اور یہاں پہ بھی کچھ لکھا گیا ہے کہ یہ یہاں پہ یہ جو لفظ ہیں وہ الفاظ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 7 ہجری میں یہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی تھی۔ جی یہ ہے مسجد کا جو گیٹ ہے، انٹرس ہے، اور یہاں سے ہم انٹر ہوں گے تو یہ آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اصل کنڈیشن میں نہیں ہے، یہ کچھ چینج ہو گئی ہوگی، لیکن کھنڈرات اور یہ چیزیں موجود تھیں۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے دیواروں سے، کہ دیواروں کی موٹائی سے، کہ یہ دیواریں اسی جگہ پہ ہیں، اور یہ جو درمیان میں دروازے کی جو خالی جگہ ہے یہ بھی لگتا ہے، زیادہ امکان تو یہی ہے کہ اسی جگہ پہ ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ 7 ہجری میں جمعہ کا آغاز ہوا، لگایا جا سکتا کہ یہاں پہ کیا صحن تھا، کیا تھا، اور یہ محراب کا کچھ نشان جو ہے یہ چھوڑا گیا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ یہ جو ہے 2 صفحے ہیں، اور باہر بھی جو ہے ایسے ہی 2 صفحے موجود ہیں، گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ یہ احتشام صاحب انٹر ہو رہے ہیں مسجد میں ابھی، اور یہاں پہ جو ہے اگر ہم دیکھیں 2 صفحے یہاں پہ موجود ہیں، اور 2 صفحے جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ بھی 2 صفحے موجود ہیں۔ عمر صاحب ادھر گشت کر رہے ہیں، مسجد کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ محراب ہے۔